السلام علیکم۔ وجود کے ساتھ میں ہوں محمد عاصم انصاری۔ اسلام ہی کیوں؟ جب دنیا میں اتنے سارے مذاہب ہیں اور ہر مذہب کے ماننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مذہب خدا کی طرف سے ہے، تو ایسا ہی کیوں کہ ہم اسلام کو منتخب کریں؟ ناظرین، یہ سوال آپ اکثر ان ایتھسٹ کے منہ سے سنتے ہیں جن کے پاس اس سے پہلے کیے گئے سوالات کے کوئی جواب نہیں ہوتے۔ ان میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا خدا ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں؟ اس سوال میں بری طرح سے کنفیوز ہونے کے بعد ان کے پاس ایک یہی چارہ بچتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی آپ کے مذہب کو ہٹ کریں۔ اس سوال میں وہ کنفیوز اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ اس سوال کا جواب کہ اگر خدا نہیں ہے تو ہم سب یہاں کیسے ہیں؟ یہ ایگزسٹنس کیسے ہو سکتی ہے جب تک اس کو کوئی بنانے والا نہ ہو؟ اس سوال کا ایتھسٹ کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ مختلف طرح کی ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز یوز کر کے وہ ہمیں کنفیوز کرنے کی بے حد کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بات وہ خود بھی جانتے ہیں کہ حقیقتاً وہ خود اس معاملے میں بے حد کنفیوزڈ ہیں۔ اب جب ان کی کنفیوژن اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ڈیبیٹس ہی آگے نہیں بڑھ پاتی، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگلے سوال پر آئیں اور کیوں نہ اگلے کو کنفیوز کیا جائے۔ اسی نیت کی وجہ سے وہ یہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ اسلام ہی کیوں، جب کہ اتنے سارے مذاہب موجود ہیں، ہم کیوں اسلام کو ہی مانیں؟ یا آپ کے پاس کیسا ثبوت ہے کہ آپ کا ہی نبی سچا ہے اور آپ کی کتاب حق کو بیان کرتی ہے، آپ ہی خدا کا کلام ہمیں کتابی صورت میں دکھاتے ہیں؟ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس سوال کا بڑا کلیئر کٹ جواب ہمارے پاس ہو، ہمارے علماء، ہمارے دانشور حضرات اس قدر اس حوالے سے پریپیئرڈ ہوں کہ وہ بہت کلیئر کٹ، بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کا ایسا جواب دیں کہ لوگوں کے ذہن سے ساری کنفیوژنز دور ہو جائیں۔ انفارچونیٹلی ہم لوگ آپس میں ہی اپنے مسائل میں اس قدر گھرے ہوئے ہیں کہ ہماری طرف سے ایک مشترکہ بیانیہ کبھی آ ہی نہیں پاتا اور لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اس دفعہ اس سوال پر بات کریں اور لوگوں کے ذہن سے اس طرح کی کنفیوژن کو دور کریں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم بغیر کسی ٹیکنیکل بحث میں الجھے ہوئے ہم یہ بات بہت کلیئرلی ثابت کر دیں کہ اسلام ہی واحد راستہ ہے، اسلام ہی سچا دین ہے اور خدا کا کلام صرف قرآن ہی ہو سکتا ہے۔ سننے میں تو یہ بات بہت مشکل لگتی ہے کہ ایک چھوٹی سی سیٹنگ میں چند جملوں کے تبادلے سے ایسا کیسے ثابت ہو سکتا ہے، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ثابت کرنا بہت ہی آسان ہے۔ ہم اپنی سی پوری کوشش کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے ہمیں کیا فیڈ بیک دیتے ہیں۔ تو اب یہ سوال کہ اسلام ہی کیوں، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے۔ وہ پس منظر یہ ہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو یہ لازم ہے کہ اس خدا نے اپنی مخلوق کے لیے کوئی ایسا انتظام کیا ہوگا، ایسا میسج دیا ہوگا جس سے وہ حق اور باطل میں فرق جان سکیں، کیونکہ جب مخلوق کا امتحان مقصود ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ خدا کی طرف سے کوئی ڈائریکشنز نہ ہوں۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، سب کے پاس اپنے اپنے قوانین موجود ہیں، اپنی اپنی کتابیں موجود ہیں، تو ہم بیسکلی اس دلیل کو کچھ حد تک کمزور پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اصل میں سمجھ نہیں پاتے کہ خدا کے میسج کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا کیسے ہے۔ کوئی بھی کتاب جو کہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ آسمانی کتاب ہے اور اس کتاب پہ ہم یہ ایمان رکھیں کہ وہ خدا کی طرف سے، اس میں چند خصوصیات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلی خصوصیت تو یہ کہ وہ دعویٰ کرے، جی وہ دعویٰ کرے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ اگر کوئی کتاب دعویٰ ہی نہیں کرے گی کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو ہم اس کو کیسے اپنی طرف سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، اور یہ بات سیلف کانٹراڈکٹری ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ خدا کلام کرے، یعنی کہ خدا مخاطب کرے انسانوں کو اور ان کو ڈائریکشنز دے کہ انہیں کیسے کام کرنے چاہیے، صحیح کام کرنے چاہیے، برے کاموں سے بچنا چاہیے، کچھ قوانین کی وضاحت کرے، مورل اصول طے کرے، اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے کچھ ایسی پچھلے لوگوں کے بارے میں قصے بھی ان کے ساتھ شیئر کرے۔ یہ کچھ بنیادی خصوصیات ہیں جو خدا کی طرف سے دیے گئے انسان کو میسج میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے کوشش کی کہ اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کریں اور
دنیا جہاں میں موجود ڈفرینٹ انفارمیشن کے ذرائع سے معلوم کریں کہ ایسی کتنی کتابیں ہیں جس میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں. تو آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ قرآن کے سوا دنیا میں کوئی ایسی مذہبی کتاب ہے ہی نہیں جو ایک یہ دعویٰ کرے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، خدا کا کلام ہے. دو، وہ خدا کی طرف سے انسانوں سے مخاطب ہو. یہ بات شاید آپ نے پہلی دفعہ سنی ہوگی اور آپ کو شاید یقین نہ آئے، لیکن آپ ابھی چیٹ جی پی ٹی کھولیں، ابھی گوگل کھولیں اور ایسی کتاب سرچ کرنے کی کوشش کریں جس میں یہ دونوں خصوصیات ہوں، تو آپ کو قرآن کے سوا ایسی کوئی کتاب نہیں ملے گی. قرآن جب بھی مخاطب ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے مخاطب ہوتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا اے بنی اسرائیل، اے آدم کی اولاد، یا اپنے رسول کو مخاطب کرتا ہے، اے رسول. ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خدا اپنے بندے سے کلام کر رہا ہے. اس کی بنسبت ہم جب دوسری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسے کہ ہم بائبل کی بات کریں تو بائبل میں ہمیں ایک تھرڈ پرسن نیریٹو نظر آتا ہے، یعنی کہ کوئی بندہ یہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ نے خدا سے کلام کیا، خدا نے موسیٰ کو یہ جواب دیا. اور آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 5ویں کتاب میں جو کہ توریت کا حصہ ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے. تو یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ ایک کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر ہی نازل ہونی تھی، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ ایسے کیا جا رہا ہے جیسے کوئی قصہ بیان کیا جا رہا ہے. اس سے بھی آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ کتاب تھرڈ پرسن نیریٹو کو یوز کر رہی ہے، یعنی کہ کوئی اور بندہ ہے، کوئی راوی ہے جو بیان کر رہا ہے کسی واقعے کو. یہی ہمیں نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی ملتا ہے، یعنی کہ وہ کتابیں جن کو آج انجیل کہا جاتا ہے، چاہے آپ چاروں کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، گاسپل آف مارک دیکھ لیں، گاسپل آف لوک، جان اور گاسپل آف میتھیو بھی، ان چاروں میں بھی جو نیریٹو ہے وہ انہی چاروں افراد کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان چاروں افراد نے ان کتابوں کو لکھا. کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ کتابیں خدا کی آتھرشپ ہیں، یعنی کہ خدا نے یہ پیغامات دیے لوگوں کے لیے. بلکہ ہمیں نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی سے متعلق زیادہ باتیں ہیں. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک کتاب جو کہ کسی نبی پر نازل ہونی ہے، اس میں اسی نبی کے زندگی کے حالات کیوں بیان کیے جائیں گے؟ ہاں، حالات وہ بیان کیے جائیں گے جو پرانے انبیاء پر گزرے ہیں، پرانی قوموں پر گزرے ہیں، اور آج کے زمانے کے حوالے سے احکامات دیے جائیں گے. احکامات خدا کی طرف سے ہوں گے اور بندے سے مخاطب ہوں گے. لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب ہم ساری دنیا کے جتنے بھی صحیفے ہیں سب کو اٹھا کر دیکھیں تو سوائے قرآن کے کوئی ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو دعویٰ کرتی ہو کہ خدا کی طرف سے ہے اور خدا بندے سے مخاطب ہو. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی دعوے دار ہے ہی نہیں تو قرآن کے سوا صحیح جواب کوئی اور ہو کیسے سکتا ہے؟ یعنی کہ اگر ہمارے پاس 2-4 ایسی کتابیں ہوتی جو صحیح معنی میں دعویٰ کر رہی ہوتی کہ یہ خدا کا کلام ہے اور خدا کی طرف سے انسٹرکشنز دی جا رہی ہوتی، تو ہم پھر ان کو دیکھتے کہ اس میں سے کون سی ریشنلٹی کی کتنی قریب ہیں، سائنٹیفکلی کون سی چیزیں صحیح ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن جب ہمارے پاس قرآن کے سوا کوئی آپشن ہے ہی نہیں تو پھر یہ سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ خدا کا میسیج ان میں سے کون سا ہے؟ خدا کا میسیج بلا شبہ قرآن ہی ہے، کیونکہ کوئی اور کتاب اس طرح کا کوئی دعویٰ کرتی ہی نہیں. تو اب جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو دعوے دار ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے، اور اس قرآن کو پڑھ کر بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خدا اپنے بندے سے کلام کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب ان کریکٹرسٹکس کے ساتھ موجود ہی نہیں، تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتاب جس مذہب کے بارے میں بات کر رہی ہے، جس دین کی ترویج کر رہی ہے، وہی دین حق ہونا ضروری ہے. تو یہ ایک سوال کہ اتنے سارے مذاہب ہیں، ان میں سے کس کو مانا جائے، اس کا جواب بہت سمپل ہے. وہ سمپل جواب یہ ہے کہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ خدا کا میسج ہمیں کس مذہب نے پہنچایا. وہ مذہب صرف قرآن اور اسلام ہے. اب لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ تو توریت کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، تو پھر اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے سوا کوئی بھی کتاب ان شرائط پہ پوری نہیں اترتی؟ تو ہمارا جواب اس میں یہ ہے کہ توریت، زبور اور انجیل کے جتنے بھی نسخے ہمارے پاس ہیں اس میں سے ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ کوئی حصہ، کچھ حصہ خدا کی طرف سے ہوگا،
لیکن جب ہم کتاب کو اوور آل دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں آمیزش نظر آتی ہے تھرڈ پرسن کی، راویوں کی آمیزش نظر آتی ہے. راوی بیان کر رہے ہوتے ہیں مختلف واقعات کو اور اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ڈالتے ہیں، اس میں بہت ساری کانٹرڈکشنز ہمیں نظر آتی ہیں. جیسے یہ قرآن کا ایک چیلنج ہے کہ اگر خدا کی طرف سے خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ کتاب ہوتی تو اس میں بہت ساری کانٹرڈکشنز ہوتی. یہ بات بالکل حق بجانب ہے، کیونکہ ابھی اگر ہم قرآن کو کھول کر نہ بھی دیکھیں اور باقی بائبل اور وید کو، گیتا کو اور بہت ساری کتابوں کو ان کو کھول کر نہ بھی دیکھیں کمپیریزن کے لیے، تب بھی ہم صرف اگر یہی دیکھ لیں کہ یہ کتابیں جو دعویٰ کر رہی ہیں کہ خدا کی طرف سے ہیں لیکن ان کو بیان کرنے والا کوئی انسان ہے، تو ہمیں ایک بہت بڑی کانٹرڈکشن سامنے ہی نظر آ جاتی ہے. تو قرآن کا یہ چیلنج بھی بڑا ٹائم لیس ثابت ہوتا ہے کہ ہم آج کے زمانے میں بھی یہ ساری کتابیں اٹھا کر ان کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اپنے دعوے میں ہی کانٹرڈکٹ کرتی ہیں. صرف ایک ہی کتاب ہے جو اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، وہ کتاب ہے قرآن. اور لاجیکلی اب ہمیں اس کے سوا کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا کہ اگر کوئی شخص خدا کی تلاش کرتا ہے تو اس کو بہرحال قرآن پر ایمان لانا پڑے گا، کیونکہ قرآن کے سوا کوئی دعوے دار ہے ہی نہیں. اور جب قرآن پر وہ ایمان لے آئے گا، جب اس بات کا اسے احساس ہوگا کہ وہ بہت ساری چیزیں نہیں جانتا، اسے ہدایت کی ضرورت ہے، تو خدا اس کو قرآن ہی کے ذریعے ہدایت دے گا. پھر اس پہ آہستہ آہستہ راز کھلتے ہیں. تب اس کو آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ خدا کے اس کلام میں کس قدر برکت ہے اور اسے کتنی زیادہ اچھی نصیحتیں اس سے مہیا ہوتی ہیں، اس کے سوالات کے کس قدر اچھے مفصل جواب اسی کتاب سے اسے ملیں گے. لیکن اگر ایک شخص صرف اسی ڈاؤٹ میں رہے گا کہ اتنی سارے ریزن ہیں، اتنی ساری کتابیں، میں کہاں جاؤں کہاں جاؤں کہاں جاؤں، اور در حقیقت وہ اس کے لیے محنت نہیں کرے گا، تحقیق نہیں کرے گا، تو پھر وہ کل کو جواب دہ بھی ہوگا کہ اس نے کیا صدقے دل سے اس کے لیے محنت کی، کیا اس نے اپنے پروردگار کے میسج کو جاننے کی کوشش بھی کی یا نہیں. تو اس ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ قرآن اس معاملے میں بالکل یونیک ہے. قرآن ایسا دعویٰ کرتا ہے جو کوئی کتاب دعویٰ نہیں کرتی، اور وہی دعویٰ ضروری ہے، لاجیکلی ضروری ہے کسی بھی میسج کے خدا کی طرف سے ہونے کے لیے. تو اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی ہم یہی نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کی جو امپورٹنس ہے اس کو سمجھیں. قرآن باقی کتابوں کی طرح نہیں ہے. باقی بہت سارے مذاہب بہت سارے دعوے کرتے ہیں، لیکن کسی کے بھی پاس کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے، ایسا کوئی بھی صحیفہ نہیں ہے جس کو وہ خود بھی مکمل 100% اعتماد کے ساتھ کہہ سکیں کہ خدا کی طرف سے. اس بات میں ہی 10,000 کانٹرڈکشن نکل آئیں گی. تو اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں، اور قرآن کو صحیح انداز سے بالکل دل کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ہمارے بہت سارے مسائل کا حل اسی میں ہے. بس ایک شرط ہے کہ انسان کو عاجز رہنا چاہیے اور حق کی تلاش کرنی چاہیے. السلام علیکم.